وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاة جمعۃ المبارکہ عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محرم شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے۔ ہم نے پہلے جمعوں پہ عظمت آل بیت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت، ان کی عظمت کا ذکر کیا۔ آج کی گفتگو کا عنوان بیمار کربلا، امام سجاد، امام زین العابدین حضرت علی اوسط کی ذکر، آپ کی عظمت، آپ کا کردار اخلاق، اس حوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کربلا کے اندر امام زین العابدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ مکہ سے کربلا تک امام علی مقام امام حسین نے سپہ سالاری کی، پھر کربلا سے کوفہ، دمشق، شام تک، شام سے پھر مدینہ تک رسول اللہ کے اس نور نظر حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے کی۔ حضرات گرامی، صبر کا بہت بڑا پہاڑ تھے حضرت امام زین العابدین۔ آپ کا نام، آپ امام حسین کے درمیانے بیٹے ہیں، اور آپ نے اپنے سارے جو بیٹے تھے ان کا نام علی کے نام پہ رکھا، اپنے باپ کے نام پہ رکھا۔ سب سے جو بڑے تھے بیٹے ان کا نام علی اکبر رکھا، پھر ان سے جو چھوٹے تھے ان کا نام علی اوسط رکھا، جو ان سے چھوٹے تھے ان کا نام علی اصغر رکھا۔ یعنی علی اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا علی، علی اوسط کا مطلب ہے درمیان والا علی، اور علی اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا علی۔ یعنی بیٹوں کے نام آپ نے اپنے باپ کے نام پہ رکھے، اور آپ کا نام علی ہے، اور پھر آگے آپ کا جو لقب تھا وہ زین العابدین بھی ہے، ابو محمد بھی ہے۔ حضرت گرامی، زین العابدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اس کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔
1000 دن رات کے اندر 1000 نوافل پڑھتے. اتنی بندگی تھی اللہ کی، اتنا اللہ کا قرب تھا کہ ایک رات دن کے اندر 1000 نوافل آپ ادا کرتے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک دن آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور شیطان ایک سانپ کی شکل اختیار کر کے آپ کے پاس آ گیا. کیوں؟ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو عبادت سے روکنا. وہ کسی انداز کے اندر بڑے بڑے طریقے لگاتا ہے. کبھی عورت کی شکل بن کے انسان کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی کوئی جن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی کوئی شکل کے اندر متشکل ہو جاتا ہے. اب امام زین العابدین حضرت علی رسول اللہ کے بیٹے نواسے کے نور نظر جو کربلا میں بچے تھے، نوجوان ایک، اب آپ عبادت کے اندر مصروف ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان سانپ بن کے سامنے آ گیا. آپ اپنی عبادت کے اندر مگن ہیں، کوئی ہلے نہیں. سانپ دیکھ کے آپ نے شور ادھر ادھر نہیں کیا ہاتھ، یا آپ نے آگے نہیں بڑھے، آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں. پھر سانپ نے، شیطان نے سمجھا آپ بھی نہیں ڈر رہے، قریب گیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے کے اندر، ایک روایت ہے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر آیا، پاؤں کے اوپر چڑھنا شروع کیا. آپ کا جو انگوٹھا تھا نا، اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور ڈسنا شروع کیا. جب اس نے ڈسنا شروع کیا تو آپ کی توجہ ذرہ برابر عبادت الہی سے نہیں ہٹے، اللہ کے ذکر سے. امام زین العابدین کا جو ربط خدا کی ذات سے لگا ہوا تھا، جو تار رب العالمین سے ملی ہوئی تھی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش تک نہیں آئی. سانپ نے سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ اے زین العابدین، یہ جو ہے نا، اللہ نے القاء کیا حضرت زین العابدین کے دل کے اندر. فرمایا یہ جو سانپ ہے نا، یہ جن نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ شیطان ہے. تجھے عبادت سے روکنا چاہتا ہے، میرے سجدے سے روکنا چاہتا ہے. آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ دور ہو گیا. حضرات گرامی جب دور ہوا تو اس وقت عطف غیبی سے آواز آئی، فرمایا کہ اے علی، اب تو علی نہیں رہا، اب تیرا نام زین العابدین ہے. اب عبادت گزاروں کے لیے بھی تو زینت ہے، تو خوبصورتی ہے. تو حضرات گرامی یہ لقب بھی رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کیا گیا، زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی زینت، خوبصورتی. اتنی عبادت، اللہ اکبر. پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا. کہتے کہ ایک دن آپ وضو کر رہے ہیں، جب وضو کرتے نا امام زین العابدین، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا، زرد رنگ ہو جاتا، اور آپ کا جسم کانپنے لگتا خوف خدا میں. تو جو غلام ہوتے، خدام ہوتے، وہاں عرض کرتے یا حضرت کیا ہو گیا، کیا مسئلہ بنا. جو وہاں پہ نوکر ہوتے، خادم ہوتے، آپ کہتے تمہیں نہیں پتا میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں کس بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے جا رہا ہوں. اور میں وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جس بارگاہ کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی لغزش ہو جائے تو بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بندہ برباد ہو جاتا ہے. اور میں اپنے، میرے رنگ کیوں نہ زرد ہو، میرے جسم کیوں نہ کانپے، مجھ پہ خشیت الہی کا جو اثرات ہیں وہ کیوں نہ ہو. فرمایا میں اس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جو ساری بارگاہوں سے اونچی بارگاہ ہے. حضرات گرامی، پھر ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کمرے کے اندر آگ لگ گئی. جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے نا، آگ لگی. لوگوں نے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، امام زین العابدین سجدے کی حالت میں ہیں، لوگوں نے شور بپا کیا، کوشش کی، آگ بجھ گئی. جب آگ بجھی نا
آپ نے دیکھا لوگ ہیں، پوچھا کیا ہو گیا، تم یہاں کیوں اکٹھے ہو؟ عرض کیا اے امام زین العابدین، اے امام حسین کے بیٹے، آپ کے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، ہم نے اس کو بجھایا، آپ کو نہیں، ہم نے شور بھی بپا کیا۔ فرمایا مجھے کیسے محسوس ہوتا، تم یہ آگ بجھا رہے تھے، میرے دل میں عشق الہی کی آگ مج رہی تھی، میرا دل رب کی بارگاہ میں، یہ تو عشق الہی، محبت الہی کی آگ میں میرا دل تو جل رہا تھا، مجھے اس آگ کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ وہ شہزادہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا معرکہ دیکھا، جس نے کربلا کی ساری داستان، جس کی آنکھوں سے مکہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، آگے شام دمشق، وہاں سے مدینہ تک سارے حالات کا جن آنکھوں نے سارا مشاہدہ کیا، عینی جو شاہد تھا کربلا کا، اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ وہ ہے میرے نبی کے نواسے کا نور نظر، امام زین العابدین۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر، آپ کی کنیز سے پوچھا گیا، آپ کے حوالے سے، کنیز نوکر کو کہا جاتا ہے، خادمہ تھی آپ کی۔ سوال پوچھا گیا بتائیں امام زین العابدین کیسے ہیں، آپ کی عبادت کا سوال کیا گیا، کیسی عبادت کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں امام زین العابدین کے؟ آپ کی کنیز کہنے لگی لوگوں، جب سے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں نا، میں نے دن کو کھانا نہیں بنایا، رات کو بستر نہیں بچھایا۔ پوچھا مطلب کیا، اس کی وضاحت کریں۔ ہم نے فرمایا کہ جب سے میں آپ کی خادمہ بنی ہوں نا، عرصہ بیت گیا، فرمایا کہ میں نے آج تک دن کو امام زین العابدین کو کھانا کھاتے یا ان کے لیے کھانا نہیں بنایا، یعنی مطلب یہ کہ ساری زندگی امام زین العابدین کی دن کو روزہ اور رات کو بستر نہیں بچھایا۔ مطلب کیا کہ میں نے سارے جتنا عرصہ مجھے ہو گیا، میں نے آج تک امام زین العابدین کو بستر پہ لیٹا نہیں، رات کو پایا۔ کتنی عبادت، کتنی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت۔ پھر اللہ اکبر، کیا مقام کیا ہے، پھر اخلاق دیکھیں نا، یہ رسول اللہ کے نواسے کے نور نظر تھے ساری۔ کیوں ہمارا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، آپ مرکز ہے نور کے، آپ کا سراپا نور ہے، آپ نور سے بنے، اور جو بھی آپ سے لگتا گیا، جو آپ کی نسل میں آتا گیا، جو آپ کے قرب میں آتا گیا، یا رسول اللہ آپ کی نسل پاک کا ہر بچہ نور کا ہے، ہر بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، اخلاق کتنا تھا اس نواسائے رسول کے نور نظر اور بیمار کربلا کا، حضرت سجاد کا اخلاق کتنا بڑا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، ہم تو 10 دن وہ وائلہ کیا، سینہ کو بھی کی، کالے کپڑے پہنے، کڑے پال لیے، کچھ جلوس نکال لیا۔ حضرات گرامی، حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک کردار دے کر گئے میرے امام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، حسین دنیا کو ماتم کدا بنا گئے، سینہ کو بھی دی، حاشا وکلا، میرا حسین ایسا نہیں تھا، میرے حسین نے تو کردار دیا۔ اور کیسا کردار تھا؟ فرمایا کہ اے میرے نانا کی امت، اگر سب کچھ لٹ جائے، اولاد کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، فرمایا سب کچھ لٹا دینا، لیکن کردار کا سودا نہ کرنا، کردار پہ کسی سے کمپرومائز نہ کرنا، کردار پہ کسی سے اتفاق نہ کرنا، کردار ہمیشہ اعلیٰ رکھنا۔ آؤ اس نواسہ رسول کے نور نظر کا کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا، جو کربلا سے بچ کر آئے، جنہوں نے کربلا دیکھا تھا،
جن کے سامنے اللہ اکبر باپ شہید ہوا، آپ مسجد سے نکلے نا، کربلا کے بعد کے یہ حالات ہیں جب آپ مدینہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، اور 40 سال میرا امام زندہ رہا۔ 61 ہجری کے اندر معرکہ کربلا ہوا اور 95 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، تقریباً 40 سال بنتے ہیں۔ میرے امام کا اخلاق، مسجد سے نکلے نا جب باہر، تو سامنے ایک بندہ ہے، آپ کو اس نے خلاف جو عادت تھا نا وہ گالیاں نکالنا شروع کر دی، جی بھر کے اس نے آپ کو برا بلا کہا۔ جو غلام ساتھ تھے نا، آپ کے مریدین ساتھ تھے، آگے بڑھے، ہم اس کو پکڑے، آپ نے فرمایا نہیں، رک جائیں، رکنے کا حکم دیا۔ جب وہ خاموش ہوا نا، آپ قریب گئے، آپ نے فرمایا کہ بتا، تو نے کوئی کام ہمارے ذمے لگایا تھا وہ ہم تیرا نہیں کر سکے، کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ ہم کوئی عام آج کا بندہ ہوتا نا، وہ جوتا لیتا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑتا، جھگڑا کرتا، اس کو برا بلا مقابلے میں کہتا، لیکن قربان جائیں اے کربلا کے اے سپہ سالار کربلا، تیری عظمتوں پہ آپ نے کوئی چہرے پہ بل نہیں پڑا، غصہ نہیں کیا، آپ نے برداشت سے قریب گئے، فرمایا بتا، تو نے ہمیں کوئی حکم دیا، کوئی کام کہا، ہم تیرا نہیں کر سکے، بتا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ جب اتنا محبت بھرے انداز سے آپ نے کہا نا، شرمندہ ہو گیا، ندامت سے سر جھک گیا۔ آپ نے اپنی چادر اتاری، ایک بہت بڑی قیمتی چادر آپ نے اسے دی، اور ساتھ 5000 درہم اس کی گود میں ڈالے۔ جب ڈالے نا، اس نبی کے نواسے کے اس کردار اخلاق کو اس نے دیکھا تو حضرات گرامی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں تو عام نہیں ہے، تو رسول اللہ کی اولاد لگتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرات گرامی اخلاق یہ تھا۔ پھر آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو آپ کی جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، کنیزہ تھی، وہ پانی اوپر ڈال رہی ہے۔ اب دھیان کہیں ادھر ادھر گیا تو لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا، امام زین العابدین کے سر میں لگا۔ جب سر میں لگا نا، بتائیں لوٹا مٹی کا ہوگا یا وہ پتل وغیرہ جس طرح کی وہ دھات استعمال ہوتی تھی اس دور کے اندر، یا لکڑ کا کوئی ہوگا، تو حضرات گرامی آپ نے اوپر دیکھا، کوئی کنیز عام کسی بندے کی نوکرانی تو نہیں تھی نا، عام بندے اللہ کے نبی کے خاندان کی وہ نوکرانی تھی اور عالمہ تھی۔ اس نے جب آپ نے اوپر چہرہ کیا نا، اس خادمہ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں غصے کو پی گیا۔ میں نے آگے وہ دوسری قریشی آیت کا آگے والا حصہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ والعافین علی الناس، فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا دوسرا کام یہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معافی عطا فرما دی۔ حضرات گرامی پھر جب یہ کیا ہے نا، اس کے بعد اس نوکرانی کنیزہ نے کہا کہ اے زین العابدین، اے امام سجاد، اللہ کا حکم ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند فرماتا ہے احسان فرمانے والوں پہ کو۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ انداز ہے امام زین العابدین کا، یہ طریقہ ہے میرے امام کا۔ اور پھر معاف کرنا، جب معرکہ کربلا ہو چکا نا، ایک مختار سخفی نام کا شخص بعد کے اندر آیا، اس نے اعلان کیا جو جو بندہ بھی معرکہ کربلا کے اندر قتل حسین میں ملوث تھا نا، ان سب کو چن چن کے قتل کیا جائے گا۔ اب جب اعلان ہوا نا تو لوگ جو ملوث تھے وہ چھپنے لگے۔ سنان بن انس نام ہے، یہ بھی نکل گیا کہیں جنگلوں کے اندر۔ حج کا موسم تھا،
امام زین العابدین کے خیمے ایک جنگل کے اندر لگے ہیں. اب وہ چھپا ہوا ہے کافی دنوں سے، کھانے کی اشیاء ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب پیاس اور بھوک نے ستایا ہوا ہے. بہر تھوڑا جھاڑیوں سے نکلا نا جنگل سے، دیکھا کوئی خیمے لگے ہیں. کہتا ہے چلو میں ادھر ہی ہیں، جاتا ہوں کوئی کھانے کی چیزیں لے کے آ جاتا ہوں، پھر چھپ جاؤں گا. حضرات گرامی آیا، قدرت خدا کی دیکھیں، آتے جب پہلا خیمہ تھا نا وہ حضرت امام زین العابدین کا تھا. امام زین العابدین کا خیمہ آ کر پردہ ہٹایا، جب سامنے اس سنان بن انس کی نظر حضرت امام زین العابدین کے چہرے پہ ٹکی، پردہ چھوڑا، فوراً بھاگ گیا. امام زین العابدین آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، فرمایا کوئی بندہ آیا تھا، اس کو پکڑ کے لے آؤ. خادم گئے، پکڑ کے لے آئے. داخل ہوا نا، آپ نے کہا کہ شخص تو آیا تھا بغیر کوئی بتائے، کوئی حاجت کام، تو نے پردہ اٹھایا، فوراً بھاگ گیا، کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ستایا ہے مجھے بھوک نے، میں آیا تھا کوئی کھا لوں، کوئی پانی مل جائے ان خیموں سے. آپ نے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھا، اپنے خیمے میں خود کھانا دیتے، پانی پلاتے. حضرات کرم جب 3 دن گزرے نا، 3 دن گزرے، اس شخص نے کو آپ نے زاد راہ دیا، تقریباً 10,000 درم اور کچھ کپڑے آپ نے اس کی گود میں ڈالے. اس نے پوچھا اے امام زین العابدین تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا پہچان کی بات کرتا ہے نا تو. فرمایا کہ جب تو نے میرے خیمے کا پردہ ہٹایا تھا نا، میرے اوپر تیری پہلی نظر پڑی، فرمایا میں اس وقت تمہیں پہچان گیا تھا. کہا میں کون ہوں؟ فرمایا تو سنان ابن انس ہے، تو وہی ہے نا جس نے علی اکبر میرے بھائی کے دل میں برچھی گاڑی اور اس کو پھر تو نے مروڑا اور نکال کر تو نے آسمانوں کی طرف پھینکی، اور تو نے فخر انداز کے اندر کہا تھا کہ ہم جیت گئے. پھر تو نے میرے باپ کے اوپر حملہ کیا، میرے خاندان کو تو نے کاٹا. حضرات گرامی جب یہ بات سنی اس کی چیخ نکلی، کہا اے امام زین العابدین ہمارا یہ کردار، ہم نے تیرے خاندان کو قتل کیا، شہید کیا، اور آپ کا یہ انداز. آپ نے فرمایا وہ کربلا کے اندر تمہارا کردار تھا، اب تو ہمارا مہمان ہے. یہ مہمان نوازی کرنا محمد کی آل کا کام ہے، محمد کے آل کا کردار ہے. حضرات گرامی وہ تو ایسا خاندان، ایسے امام زین العابدین. میرے امام کی سیرت دیکھ لیں، کوئی لمحہ، پھر وقت ختم ہونے والا ہے، گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں. میرے امام کا کردار، آپ نے آ کر بالکل دنیا کو سے الگ تھلگ ہو گئے. جب کربلا کے بعد آپ نے کوئی لوگوں سے بہت کم ملتے، سیاست سے کوئی آپ کا تعلق نہیں تھا، لینا دینا نہیں تھا، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا. بس ایک کمرے میں اللہ کا ذکر، بندگی، اللہ کی عبادت میں آپ نے ساری زندگی بسر کی. یہاں پہ آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کو حق پہ کہتے ہیں. وہ جو لال مسجد کے اندر وہ ایک کتا بھاگا تھا نا برقع پہن کے، وہ بکواس کرتا پھرتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ، یزید اچھا تھا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا. میں کہتا ہوں یزید اچھا تھا تو بدبخت اس کو اپنا امام بنا لے. کل فرق تو پتہ چلے نا، کل قیامت کے دن تو یزید کے جھنڈے تلے جائیں، اپنے مقتدیوں کو لے کر جانا، ہم رسول اللہ کے حسین کے جھنڈے کے تلے ہوں گے. قطعاً یزید شروع سے ہی بدمعاش تھا، بد کردار تھا، بیڈ کریکٹر تھا، بے نمازی سرے کا تھا، شرابی، زانی تھا. امام زین العابدین کچھ روایات تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بعد کے اندر جب اس نے بھیجا اپنے سفیر کو مدینہ شریف،
تو امام زین العابدین نے اس کو مان لیا، بیعت کر لی۔ نعوذ باللہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹی روایات ہے۔ قطعاً آپ اگر ماننا ہی تھا تو حسین علی اصغر کو کیوں شہید کرواتے؟ علی اکبر اون و محمد اتنی بڑی قربانیاں حسین نہ دیتا۔ اگر یزید کو ماننا ہی تھا تو وہ مان جاتے۔ میرے امام نے نہ پہلے دن مانا نہ آخری سانسوں تک امام زین العابدین نے مانا، کہا کہ یہ بدکار ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اس کا ہاتھ نہیں تھا معرکہ کربلا کے اندر، یہ اس کے خبر کے بغیر ہی ہو گیا، اس کو کسی نے نہیں بتایا، یہ وہ دوسروں نے کر دیا۔ انہوں نے تو کر دیا، بدبخت نے بعد کے اندر جو کیا نا وہ بڑا دردناک معاملہ ہے۔ واقعہ حرہ جو اس کو غور سے پڑھے نا، مدینہ پاک کے اندر اس نے فوج بھیجی، کہا کہ اگر جو مجھے نہیں مانتا نا اس کو بتاؤ انہیں، اگر مان جائیں ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کرو۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوائے اس یزید نے، مسجد کے اندر آذان نہیں ہوئی، وہاں پر اس نے 3 دن تک کہا کہ مکے کی عورتیں تم پہ حلال ہیں، اور کتنی عورتوں کے ساتھ اس نے بدکاری کروائی، اور وہ پاکوں کی اولادوں سے اس نے زیادتی کروائی۔ پھر غلاف کعبہ شریف پہ حملہ کروایا، غلاف کعبہ کافی دیواریں خراب ہو گئیں، غلاف کعبہ کو آگ لگائی گئی۔ اس نے کون سا ظلم نہیں کیا جو اہل بیت سے؟ بعد کے اندر بھی یہ بددیانت تھا، برا تھا اور جہنمی۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ کافر ہو گیا تھا، غیر اسلام سے خارج ہو چکا، کافر ہے۔ اور جو اس کا دفاع کرتا ہے نا، جو کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ، میرے پاس آج بھی پڑا ہے وہ نداء الاسان ایک رسالہ ہے، کسی کو اگر مسئلہ ہو نا میں آج دکھا سکتا ہوں، اس کے اندر لکھا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ، امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ، یہ جو کہتا ہے نا وہ بدبخت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ حرامی ہے، وہ بدبخت ہے۔ حضرات گرامی، آخری بات، میرے امام زین العابدین کا ارشادات کافی ہیں، لیکن ایک ارشاد لایا ہوں جس کے اندر آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو نصیحت فرمائی۔ امام باقر کو نصیحت، بیٹھے ہیں آپ نے ارشادات فرمائے اور کتب کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے دوستی اچھے لوگوں سے کرنا، دوستی، میں نے ایک جمعے پہ معیار دوستی کو بھی گفتگو کا عنوان بنایا ہے کہ دوستی بھی کرو تو ہر ایرے وغیرہ سے نہ کیا کرو، دوستی کا بھی ایک معیار ہو کہ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرو، دیانتدار دیندار سے کرو دوستی۔ آپ نے فرمایا بیٹا 5 بندوں سے کبھی یارانہ نہ بنانا، دوستی نہ کرنا۔ پوچھا ابا جان کون سے وہ 5 بندے ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ فاسق، جو گناہگار ہے، جو گناہگار ہے، شرابی ہو، زانی ہو، جو بھی گناہگار ہے، فرمایا گناہگاروں سے یاری نہ بنانا۔ پوچھا ریزن، پوچھا ابا جان وجہ کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا تمہیں ایک لقمے کے حصول کے اندر تمہیں بیچ دیں گے، ایک لقمے کے حصول کے لیے تمہیں بیچ دیں گے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ ابا جان، فرمایا جھوٹے بندے سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، جھوٹے بندے سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ وجہ بیان کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ جھوٹا تمہیں جو تمہارے قریب ہے نا انہیں دور کر دے گا، اور جو دور ہیں انہیں قریب کر دے گا، یعنی ہر چیز کو رد و بدل کر دے گا، جو صحیح ہے اسے غلط، جو غلط ہے اسے صحیح کر دے گا، جھوٹا تو ہوا۔ فرمایا بجن تیسرا آپ نے فرمایا کنجوس اور بخیل سے یاری نہ کرنا، دوستی نہ کرنا۔ امام زین العابدین کا فرمان، اپنے بیٹے امام باقر کو مخاطب کیا، فرمایا کبھی کسی کمینے سے، کنجوس سے، بخیل سے یاری نہ کرنا۔ میں ابا جان کیوں؟ آپ فرمانے لگے اس لیے، فرمایا جب تمہیں ضرورت پڑے گی نا، فرمایا اس وقت ہاتھ کھینچ لے گا اپنا مال بچانے کی لالچ میں، فرمایا تمہیں مشکلات میں ڈال دے گا، کسی
کنجوس اور بخیل سے یاری نہ کرنا، روپے روپے پہ مرنے والے پہ، اپنے آپ پہ نہ لانے والے پہ بچا کر۔ وہ مثال بنی ہے کہ ایک عادت بنی ہے کہ بزرگوں کی بنی ہوئی تھی جی، ہم نے وہ ایک طے بنانی ہے، وہ طے کتنی لے جانی جی؟ ایک چھت تک، اپنے کمرے کی چھت تک وہ طے بنانی۔ فرمایا جسے یہ عادت بنی ہو نا، کنجوس ہو، بخیل ہو، فرمایا اس سے یاری نہ کرنا۔ فرمایا پوچھا ابا جان چوتھے نمبر پہ؟ فرمایا احمق بندے سے، عقل شعوری جس کے اندر نہیں ہے، احمق جسے کہتے ہیں بے وقوف۔ فرمایا اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں نفع کی بجائے نقصان دے گا، نفع کی بجائے، فائدے کی بجائے نقصان تمہارا کر دے گا۔ فرمایا ابا جان پانچویں؟ فرمایا بڑی خوبصورت بات۔ فرمایا جو بندہ جس کو عادت ہو نا قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی، ہمسایوں سے تعلق توڑنے کی، فرمایا یہ تعلق جو اللہ نے بنائے ہیں نا، رشتہ داریاں بنائی ہیں، بڑا ان کا مقام ہے رشتوں کا۔ فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو قطع تعلقی کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ فرمایا جو رشتے توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، میرے بیٹے اس سے یاری نہ کرنا۔ فرمایا ابا وجہ کیا ہے؟ آپ نے سورہ محمد اس کی 22 نمبر اور 23 نمبر آیا کریمہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ لعنت فرماتا ہے، اور جس بندے پہ رب کی لعنت ہو، فرمایا میرے بیٹے اس کی دوستی کرے گا تو اس لعنت میں تو بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ امام زین العابدین کی سیرت، آپ کا اخلاق آپ نے سنا، آپ کا کردار سنا، تو آخر پہ کردار کی ضرورت ہے۔ کربلا والوں کا کردار اپنائیں، آپ نعرہ نہ بھی نہ لگائیں یا حسین، آپ جلوس نہ بھی نکالیں۔ حضرات گرامی، اگر کردار حسینی ہوا نا تو آپ کو کل قیامت کے دن حسین قبول کرے گا۔ اگر کردار ہو یزید والا، کردار ہو شمر والا، نعرہ زبان پہ یا حسین کا ہو، تو میرے بھائی کل قیامت کے دن حسین نہیں قبول کرے گا۔ حسین کی آل، حسین کا خاندان شہدائے کربلا قبول نہیں کریں گے۔ اگر کردار، نعرے نہ بھی ہوئے، زبان پہ ترانے نہ بھی ہوئے، کردار کے اندر حسین موجود ہوا، کردار کے اندر، سیرت کے اندر کربلا کے شہداء کی سیرت موجود ہوئی، تو کل قیامت کے دن تمہیں حسین کا جھنڈا نصیب ہوگا، حسین کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت اکرام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔